الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر براہ راست دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ بالخصوص USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے اور بالعموم پاکستان اور دنیا بھر کے تمام ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم ایک موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس پر ابتداً کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس موضوع سے متعلق اور موضوع کے علاوہ دیگر شعبۂ زندگی سے متعلق آپ کے سوالات کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آپ کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوال بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ایک اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے جس کا تعلق عموماً لوگوں کو پڑتا رہتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ موضوع کا نام ہے ہمارے آج کا بدشگونی۔ چونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہونے والا ہے۔ صفر المظفر کا بھی ایک طریقے سے لوگوں نے بدشگونی سے تعلق جوڑا ہوا ہے کہ سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کے نظریات اس حوالے سے آپ کو معلوم تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا لا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو سفر کو منحوس سمجھنا یا اس سے بدشگونی لینا، یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام تو بدشگونی کی مذمت کرتا ہے، کنڈیم کرتا ہے۔ اسلام نیک فعل کی طرف بلاتا ہے، نیک فعل لینے کا مسلمان کو کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو نیکی تمہیں پہنچتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جو گناہ تمہیں پہنچتا ہے، جو برائی تمہیں پہنچتی ہے، تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ در حقیقت گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ گناہ کو تو منحوس لوگ نہیں سمجھتے، بلکہ گناہ کرنے کے باوجود یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی پر، ہمارے کاروبار پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، الغرض ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات کے اوپر وہ اثر انداز گناہوں کی نحوست ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، گناہوں سے بچ جائیں اور نیکیوں کو طرف بڑھ جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور مال، اولاد، زندگی سب کے اندر نیکیوں کے صدقے سے برکت حاصل ہوگی۔ ماہ سفر کو مطلقاً بھی لوگ جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے نیک کام کرنے سے یا نئے کام کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہی ہے کہ لوگ اس کے اندر شادی نہیں کرتے، یوں ہی اس کے اندر کوئی اپنا نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، یا آپ یوں کہیے کہ اس کی خاص طور پر شروع کی جو تاریخیں ہیں جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے، ان کو بہت ہی زیادہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صفر المظفر، مظفر یعنی ظفر سے ہے، یعنی کامیابی والا ایک اعتبار سے کہیں کہ مہینہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر بہت سارے اسلامی واقعات بھی جو ہے وہ رونما ہوئے، اور بہت سارے معاملات کے اندر مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ شادی کی اگر بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے صفر المظفر میں ہی ہوا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں کامیابی کی، تو غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح بھی
ماہ سفر المظفر میں ہی ہوئی۔ یوں ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالی عنہم نے سفر المظفر میں ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اور علماء نے مزید یہ بھی ذکر کیا کہ مدائن جس میں کسریٰ کا محل تھا، اس کی فتح بھی مسلمانوں کو سفر المظفر کے مہینے میں ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ اس ماہ مبارک کے اندر بڑے بڑے معاملات ہوئے اور مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ شادی سے متعلق خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی، اس بات کا یقین ہے کہ اس مبارک مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر شادی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مہینے میں کریں، لیکن اس کو گناہوں سے اگر بھرپور کر دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے جو ہے وہ ڈھانپ دیتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ چاہے کسی بھی مہینے میں شادی کی جائے، وہ شادی جو گناہوں والی ہوگی، وہ اگر اس سے آپ یہ امید رکھیں کہ وہ خوشی لے کر آئے زندگی کے اندر اور شادی خانہ آبادی کی طرف لے کے جائے، تو ایسا ممکن عموماً نہیں ہوتا یا ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ عمومی طور پر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ شادی خانہ بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اس کی نحوستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، ہر مہینے کے اندر نیکی کرنی ہے، ماہ سفر کے اندر بھی نیکی کرنی ہے۔ یوں ہی اگر بات کریں تو بعض لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے اور یہ بہت زیادہ عام ہے، خاص طور پر گھروں میں خواتین کے اندر، کہ اس ماہ مبارک کے اندر بلائیں بہت ساری نازل ہوتی ہیں، اور ان بلاؤں سے چھٹکارے کے لیے عمومی طور پہ جو بعض اقدامات کیے جاتے ہیں، ان میں چھولوں کی فاتحہ ہوتی ہے، وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، یا سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی سورت کا پڑھنا، اس کا ختم کروانا بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے۔ یوں ہی صدقہ و خیرات کرنا، فاتحہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اور اس کے بہت سارے اپنی جگہ فوائد موجود ہیں، لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ غلط ہے۔ فاتحہ دلانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہ بلائیں اترتی ہیں اور یہ اس اعتبار سے ان کو دور کر رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس مہینے میں بھی بلائیں نہیں اترتی، یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہی ہے، خاص اس مہینے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے بلائیں اس میں اترتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بعض کتابوں تک کے اندر یہ واقعات اور روایات ملتی ہیں، لیکن وہ مستند نہیں ہیں، لہٰذا ان پر ہرگز توجہ نہ دی جائے، اور اس ماہ مبارک کو بھی عام مہینوں کی طرح نیکیوں کے اندر گزارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے اندر بھی بدشگونی سے اور دیگر معاملات کے اندر بھی بدشگونی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی کال سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ دارالافتاء اہل سنت میں یہ میرا سوال ہے کہ جیسا کہ آگے سفر کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس مہینے کے بارے میں بھی لوگوں کے برے گمان ہیں کہ 13 تاریخ تک کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی جواب ارشاد فرمائیں کہ یہ مہینہ کیسا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ عموماً طور پہ شادیاں نہیں کرتے۔ جی، جیسا کہ ہم نے اس کا جواب اپنے پہلے ہی جو ہے وہ موضوع سے متعلق گفتگو کے اندر عرض کیا کہ اس ماہ مبارک کے بارے میں یہ گمان رکھنا بالکل غلط ہے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شادی بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل شادی کی خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک شادی ہے، اور دیگر اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، نیا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، نئے سودے معاہدے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، بات وہی ہے کہ جائز طریقے سے کیا جائے، شریعت کے دائرہ حدود و قیود میں رہ کر کیے جائیں، تو انشاءاللہ کسی بھی مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نیکیوں کی برکتیں ہر جگہ شامل حال ہوتی ہیں۔ جی، مزید کال۔ بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ملازمین ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ میں سے ہر ماہ جی پی فنڈ کے نام پر کچھ پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پینشن یعنی ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو وہ پیسے واپس کر دیے جاتے ہیں، لیکن اصل سے زیادہ جتنے کاٹے گئے اس سے زیادہ، تو کیا یہ سود ہے یا کچھ اور ہے؟
دیکھیں انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ گھریلو ملازمین کے ساتھ اگر بوقت اجارہ کانٹریکٹ ہی آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جناب آپ کی تنخواہ 10,000 ہے اور اس میں سے آپ کو ہر مہینے 9,500 ملیں گے اور ہم آپ کو یہ 500 آپ کے جمع کرتے رہیں گے اور آپ کے ریٹائرمنٹ کے وقت یہ جب آپ کو فارغ کریں گے تو اس وقت جتنے آپ کے پیسے جمع ہوں گے اس میں ہم اپنی جانب سے اور پیسے ملا کر آپ کو دیں گے، اگر یہ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنے پیسے کٹ رہے ہیں وہ تو ملازم کے ہیں اور اس کے اوپر جو اضافی مالک اپنی طرف سے دیتا ہے تو وہ اس کی طرف سے انعام ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض صورتوں کے اندر مالک کی طرف سے ملانے والے پیسے اجرت بھی بن سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن عموماً گھریلو ملازمین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا نہیں ہے۔ بڑی کارپوریٹ کمپنیاں یا گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ یہ ایک نظام ہوتا ہے جسے جی پی فنڈ یا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں اس حد تک تو جائز ہے کہ ایک ملازم کا پیسہ کٹ رہا ہے اور ایک کمپنی یا حکومت اپنی جانب سے ملا رہی ہے، لیکن معاملہ وہاں خراب ہو جاتا ہے جہاں پر وہ پیسہ حکومت ملازمین کی اپنی تنخواہ، اپنی کٹی ہوئی تنخواہ اور اپنے پیسے کو، یا پرائیویٹ سیکٹر والا کمپنی کا آنر جو ہے وہ اپنی ملازم کی کٹی ہوئی تنخواہ کو اور اپنی جانب سے ملائے جانے والے پیسے کو بینک میں سود پر رکھوا دیتا ہے اور پھر ملازم کو آخر کے اندر ان دونوں پیسوں کے ساتھ ساتھ سود کی رقم بھی ملتی ہے، تو سود کی رقم لینا جائز نہیں ہے۔ اور چونکہ جب یہ جی پی فنڈ یا پروویڈنٹ فنڈ کا آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہی یہ انٹرسٹ کی شرط بھی موجود ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ایگریمنٹ کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر یہ ایگریمنٹ آپشنل ہوتا ہے کہ آپ چاہیں کریں چاہے نہ کریں، تو جہاں پر آپشنل ہے تو وہاں ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ سود کی شرط کو آپ کا اختیار کرنا یہ ناجائز اور گناہ والی بات ہے۔ ہاں جہاں پر کمپلسری ہے، حکومتی ادارے ہیں کہ اس کے بغیر معاملہ نہیں ہوتا، تو وہاں پر نیت یہی کرے کہ میں سود لینے کی نیت سے ہرگز نہیں کرتا، بلکہ جب یہ مال مجھے ملے گا تو میں فقط اپنا جو جائز مال ہے، یعنی جو میری سیلری سے کٹا ہے اور جو ادارے نے مجھے دیا ہے وہ میں لوں گا، اور اس کے علاوہ جو سود ہوگا وہ میں جو مستحقین ہیں اس کے ان تک پہنچاؤں گا۔ یہ نیت کرے تو پھر ایسی صورت میں کروا سکتا ہے۔ اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات جہاں پر کمپلسری ہے وہاں پر بھی آپشنل ہوتا ہے کہ کمپلسری تو منیمم ہے کہ منیمم تو آپ اتنا کٹوائیں، لیکن میکسیمم آپ کا آپشنل ہوتا ہے، تو وہاں پر میکسیمم کی صورت کو اختیار نہ کیا جائے بلکہ منیمم یعنی کم سے کم والی صورت کو ہی اختیار کیا جائے۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہو تو اس کے پاس اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کس طرح اس کا کفارہ ادا کرے؟ اور اگر 60 روزے رکھے گا یہی کفارہ ہے تو کیا وہ لگاتار رکھنے ہوں گے یا کہ اس میں کوئی وقفہ بھی آ سکتا ہے؟ ماہ رمضان کا فرض روزہ اگر کسی نے توڑا اور اس حال میں کہ جب کہ اس کے روزے کی نیت بھی وہ رات میں کر چکا تھا، اور اب توڑنے میں پھر مختلف صورتیں آ سکتی ہیں کہ وہ صورت اختیار کی توڑنے میں جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر کفارہ لازم ہوگا، اور روزہ توڑنے کا کفارہ یہی ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں اور ایک روزہ قضا کا۔ درمیان میں اگر ایک بھی گیپ آ جائے گا تو کفارہ گویا کہ دوبارہ نئے سرے سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے 59 جو ہے وہ روزے رکھے اور پھر گیپ آ گیا تو اب ایسی صورت کے اندر اسے دوبارہ جو ہے وہ نئے سرے سے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اس میں عمومی طور پہ جو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب ہم رکھ نہیں سکتے، تو کیا ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں؟ کیونکہ کفارے کے اندر 2 آپشنز اس طور پر ہیں کہ فرسٹ 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے غلام کا کفارہ ہے آزادی کا، لیکن وہ ہمارے ہاں پایا نہیں جاتا، لیکن اس کے بعد جو فی زمانہ ہمارے ہاں پائی جانے والی صورتیں ہیں وہ 2 ہیں کہ یا تو روزہ رکھے، اگر روزے پر قادر نہ ہو تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ اب اگر روزے پر قادر نہ ہو سے مراد یہ نہیں کہ نہیں جناب ہم نہیں رکھ سکتے، ہم میں ہمت نہیں، یہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، تھوڑی بہت تکلیف کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ایسا نہیں، وہ اس کے لیے ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو کہ شیخ فانی ہو، کہ اس کے لیے روزے رکھنا ممکن ہی نہ ہو، نہ سردی میں نہ گرمی میں، کسی بھی طور پہ رکھنا ممکن نہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی یہ پوزیشن ہو گئی ہو، تو اس کو ہوتا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر اس کا کوئی روزہ
ٹوٹ گیا تھا اور اس میں کفارہ لازم تھا، اور اگر ایسا نہیں ہے، شیخ فانی نہیں ہے، تو پھر اس کو بہرحال روزے رکھنے ہی پڑیں گے، اپنے نفس کو مارنا ہی پڑے گا، کیونکہ روزے کا کفارہ بطور سزا کے جو ہے وہ لازم ہو رہا ہے۔ تو سزا کے اندر تخفیف کے کیا معنی، اس میں لازمی سی بات ہے کچھ نہ کچھ مشقت تو اٹھانی ہی پڑتی ہے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کی سزا کے ان معاملات کو بھی، کفارات کو بھی عبادات کی صورت کے اندر مسلمانوں پر لازم کیا گیا، ورنہ اگر پچھلی قوموں کے حالات اور معاملات کو دیکھیے تو ان کے لیے بڑے سخت احکامات تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس امت مسلمہ پر بڑی آسانیاں ہیں۔ جی ویڈیو کال۔ محمد رفیق اطاری اٹلی کے شہر میلان سے عرض کر رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں، کتے اور بلی کا خریدنا اور بیچنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی انہوں نے سوال کیا کتے اور بلی کا خریدنا اور بیچنا کیسا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں کتے کا پالنا تو کتے کو اگر شکار کے لیے کسی نے جو ہے وہ شکاری کتا ہے اس اعتبار سے اس کے پاس ہے، یا گھر کی یا کھیت کی حفاظت کے لیے ہے اور واقعی حفاظت مقصود بھی ہو اس لیے ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کا پالنا جائز ہے، اور ان چیزوں کے لیے، ان مقاصد کے لیے اگر جو ہے وہ خرید رہے ہیں تو خریدنا بھی جائز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ شوقیہ طور پر جو ہے وہ پال رہے ہیں، جیسا کہ آج کل لوگ جو ہے وہ مغربی اقوام کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتا پالا اس کے عمل میں سے ہر روز 2 قیرات کم ہو جائیں گے، سوائے اس کتے کے جو جانور کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے کتا پالا اس کے عمل سے ہر روز 1 قیرات کی کمی ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ کتا پالنا شوقیہ طور پر یا جو ضروریات بیان کی گئیں ان کے علاوہ پالنا یہ ناجائز اور گناہ بھی ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے، اور ہماری نیکیاں ہی کیا کہ اس منحوس عمل کی وجہ سے، اس گناہ والے عمل کی وجہ سے، کتا پالنے کی وجہ سے 2 قیرات روزانہ نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو لہٰذا اگر اس لیے کوئی کتا خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے خریدنا جائز نہیں۔ یوں ہی بیچنے والا اگر جو ہے وہ کسی کو اس طور پر بیچ رہا ہے، پتہ ہے سامنے والا پالنے کے لیے جو ہے وہ خرید رہا ہے شوقیہ پالنے کے لیے، تو اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہم آپ کے شامل کرتے ہیں۔ جی ایک سوال ہے کہ عشاء کی نماز کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ بھول جائیں اور 3 وتر پڑھ لیں تو پھر 2 سنتوں کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ 2 سنتیں مؤکدہ جو کہ فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، وتر کے بعد آپ ان کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن اسی وقت عشاء کے اندر اگر عشاء کا وقت گزر گیا تو پھر سنتوں کی قضا نہیں ہے، آپ سنتوں کی نیت سے ہی ادائیگی کر سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز سنت عشاء ادا کرتا ہوں، یوں کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ فجر کی نماز میں آنکھ کھلے کہ روشنی ہو جاتی ہے، ایسے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی قضا پڑھنی ہوگی یا ادا پڑھنی ہوگی، اور سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں روشنی ہو گئی ہوگی تو روشنی ہونا اس بات پر دلیل نہیں ہو سکتا کہ سورج بھی نکل گئے ہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی کچھ روشنی ہو جاتی ہے، فجر کا وقت سورج نکلنے تک ہے، تو اگر سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے تو بالکل آپ جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کریں گے، اور اگر وقت کم ہے کہ آپ اس میں 2 فرض ہی پڑھ سکتے ہیں تو پھر سنتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ فرض ادا کریں گے، اور اگر وقت میں گنجائش ہے تو پھر سنت اور فرض آپ دونوں پڑھیں گے۔
ہاں اگر سورج نکل گیا ہے تو اب پھر انتظار کیجئے حتیٰ کہ مکروہ وقت گزر جائے۔ مکروہ وقت کتنا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے گزرنے کے بعد آپ پھر اس دن کی نماز فجر قضا پڑھ سکتے ہیں، اور جب قضا پڑھیں اور اسی دن پڑھیں تو آپ اس کے اندر سنت فجر اور فرض فجر کے دونوں ہی قضا کریں گے۔ ایک اور سوال ہے کہ جانوروں کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے اور یہ کون کرتا ہے؟ جانوروں کی روح سے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ان کی ارواح بھی حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض فرماتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی روح قبض فرماتا ہے۔ جی ویڈیو کچھ کال سنائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ویزے کا کام کرتا تھا، تو میرے تھرو سے کسی دوسرے لوگوں کو پیسے گئے، تو ان لوگوں نے پیسے واپس نہیں کیے، نہ ہی ویزے دیے، انہوں نے یعنی کہ فراڈ کر لیا۔ اب وہ جو پیسے آئے ہیں میں ان کو ادا کرنے کی میرے میں پیسے میرے پاس نہیں ہے، میں ان کو ادا نہیں کر سکتا، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، تو وہ مجھے ادا کرنے ہوں گے یا ان سے ملے تو میں ان کو پیسے ادا کروں؟ اس کے بارے میں کچھ بتا دی۔ لیکن جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں لاس اینڈ پروفٹ دونوں طرح کا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ جس کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں آپ کا اس سے جو معاہدہ ہے کہ میں آپ کو یہ سروس فراہم کروں گا، تو اگر آپ اسے وہ سروس فراہم نہیں کر سکے تو ایسی صورت میں بہرحال جو آپ نے اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ اسے واپس ہی کرنے ہوں گے۔ اگرچہ سامنے والے نے کسی نے آگے آپ کو جو ہے وہ ڈاج دیا ہے اور وہ آپ کے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے، ضبط کر گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اپنے کسٹمر کے پیسے نہیں روک سکتے، آپ کو بہرحال پیسے ان کے واپس کرنے ہوں گے۔ ہاں مہلت لے سکتے ہیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اگر واقعی یہ جو ہے وہ تنگ دست ہیں تو ان کو مہلت دیں، لیکن بہرحال ادائیگی تو آپ کو ضرور کرنی ہوگی یا ان سے معاف کروانا ہوگا۔ اگر وہ خوش دلی سے معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا، اور اگر معاف نہیں کریں گے تو پھر بہرحال آپ کو دینا ہوگا۔ جی مزید کال۔ سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ جو اکثر جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور جہاں نماز کا وہ کونا الٹ دیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت چاہیے کہ اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کونا الٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جناب کونا الٹ دیں ورنہ شیطان نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے، شیطان کو نماز کی کیا حاجت؟ شیطان تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ روکنے والا ہے، تو شیطان نماز نہیں پڑھتا، یہ کانسیپٹ غلط ہے، اور کونا موڑنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہاں اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو بند کر کے رکھ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اور خاص طور پر جب کہ جائے نماز پر کعبۃ اللہ شریف یا مدینہ منورہ یا اور کسی مقدس مقام کی تصویر موجود ہے تو ایسی صورت میں تو لازمی طور پر اسے فولڈ کر کے سنبھال کے اوپر رکھ دیں، کہ عموماً پھر اس طرح کی بچھی ہوئی جا نماز پر اگر اس کو فولڈ نہ کیا جائے تو کبھی کسی کا پاؤں پڑ جاتا ہے، کسی کا گھٹنا پڑ جاتا ہے، تو ان مقدس مقامات کی تصاویر کی گویا بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی مزید کال۔ محمد افتخار اتاری، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم کسی کو بکرا یا گائے وغیرہ لے کر دیتے ہیں تو اس کی پرورش کے لیے اگر اس سے ماہانہ یہ طے کر لیں کہ ہم آپ کو 1000 روپیہ یا 1500 روپیہ ماہانہ دیں گے، تو کیا یہ صورت ٹھیک ہے؟ اس طرح کرنا جائز ہے؟ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے پھر کوئی اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ لیکن جانور کسی کو لے کر آپ نے دیا ہے تو ایسی صورت کے اندر جانور سنبھالنے کے لیے اگر دیں گے تو وہ اجرت پر دیا جائے گا، پارٹنرشپ کی بنیاد پر نہیں دیا جائے گا۔ تو پارٹنرشپ کی بنیاد پر کہ یہ جانور میں نے خریدا ہے، تم اس کو پالو اور پھر اس کو بیچیں گے اور اس کا جو بھی نفع ہوگا وہ آدھا آدھا لیں گے، یہ ناجائز ہے۔ علماء نے اسے شرکت فاسدہ قرار دیا ہے۔ اس کی جگہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ یا تو اسے ماہانہ 500 1000 کے اوپر جو ہے وہ ملازم رکھ لیں کہ وہ آپ کے جانور کی دیکھ بھال کرے، ایسی صورت میں نفع میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ نفع میں بھی حصہ چاہتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے آدھا جانور یا جانور کا کچھ حصہ آپ اسے بیچ دیں، کہ مثال کے طور پہ 10,000 کا آپ نے جانور خریدا، اب آپ نے کہا کہ بھئی اس کا آدھا میں نے جو ہے وہ تمہیں بیچا 5,000 کا، آپ نے بیچ دیا۔ اب اس کے بعد گویا کہ آپ دونوں اس کے اندر شریک ہو گئے۔ اب
وہ جانور کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس کی حفاظت وغیرہ کرتا رہتا ہے، اور کل کو جب اسے بیچنے جاتے ہیں اور اس سے نفع ہوتا ہے وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ کچھ میسیجز ہم مزید جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ چارپائی پہ لیٹ کر مدنی چینل دیکھتے رہیں اور وضو نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ چارپائی پر لیٹ کر بھی مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی دیکھ سکتے ہیں، البتہ اگر ٹیک وغیرہ لگا کر اس طرح غفلت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ نیند آ جائے گی یا توجہ اس کی جانب سے ہٹ جائے گی تو اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عمومی طور پہ بہت ساری چیزیں مدنی چینل پر بیان کی جاتی ہیں، خاص طور پر بیانات کے اندر دارالفتہ اہل سنت کے سلسلوں میں، مدنی مذاکروں کے سلسلوں میں، اور کئی اس طرح کے سلسلے ہیں جس کے اندر قرآن و حدیث کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو غفلت ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اور آپ غلط فہمی میں کچھ کا کچھ سمجھ جائیں غفلت کی وجہ سے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے وہ چل رہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ مدنی گلدستے چلتے ہیں جن میں مسائل کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کا معاملہ نہیں ہے، تو اب اگر اس کو آپ لیٹ کر جو ہے وہ سن رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال ان کا یہ ہے کہ اسلامی بہن کیا ہسبینڈ کی اجازت سے آئیبرو بنا سکتی ہے یا نہیں؟ آئیبرو بنانا ناجائز اور حرام ہے، حدیث پاک کے اندر ایسا کرنے والی اور کروانے والی، یعنی آئیبرو خود کوئی عورت بنا رہی ہے کسی دوسرے کی تو دونوں پر لعنت کی گئی، بنانے والی پر بھی بنوانے والی پر بھی لعنت کی گئی، تو یہ شوہر کی اجازت سے بھی نہیں کروا سکتی۔ جو ناجائز کام ہے وہ شوہر کی اجازت سے بھی عورت نہیں کر سکتی، بلکہ اگر شوہر کہے گا تو شوہر بھی گناہ گار ہوگا، اور مشہور جو ہے وہ اصول ہے اور حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جو اللہ عز و جل کی نافرمانی والا کام ہے اس میں رب کی اطاعت کی جائے گی، اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ تو شوہر کو بھی اس طرح کے بیجا مطالبات نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اس کی بیوی بھی گناہ گار ہو اور وہ خود بھی گناہ گار ہو، اور اگر شوہر کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو سمجھائے۔ بہرحال ناجائز حکم پر شوہر کی بھی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ جی مزید کال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل عورتوں میں ایک کنسیپٹ چل رہا ہے، یہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جی جس عورت کا بچہ ضائع ہو گیا ہو یا حمل ضائع ہو گیا ہو تو وہ جو ہے نا عورت مل نہیں سکتی پریگننٹ کسی بھی عورت کو، تو کیا یہ اسلام میں جو ہے نا اس کا کوئی ہے کائنڈلی اس کا مجھے؟ یہ بھی بدشگونی ہی ہے کہ آپ کسی ایک شخص سے جو ہے وہ بدشگونی لے رہے ہیں کہ اس کا بچہ ضائع ہوا ہے تو اگر پریگننٹ عورت اس سے ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ بھی ضائع ہو جائے، تو ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ ایک تو اس میں بدشگونی، اور بدشگونی میں اصل معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی انسان سے بدشگونی لیتے ہیں تو اس میں اس کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اب بچہ ضائع ہو گیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ واللہ عالم کہ اس کا جو ہے وہ معاملہ ہی جو ہے وہ ایسا ہو، کیونکہ جب بچہ جو ہے وہ حمل ٹھہرتا ہے تو فرشتہ حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھتا ہے کہ مولا اس کا کیا معاملہ کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ باقی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ پھر باقی رکھنا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ سعادت مندوں میں اس کا نام ہے یا بدبختوں میں اس کا نام ہے، اس کا رزق کیا ہے، ساری باتیں جو ہے وہ پوچھ کر لکھی جاتی ہیں، تو اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں۔ کیا معلوم کہ اللہ عز و جل کے حکم سے فرشتے نے اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیا ہو کہ اس کو جو ہے وہ نہیں آنا دنیا کے اندر۔ تو اس میں عورت کو جو ہے وہ منحوس سمجھنا اور اس کو اپنی دیگر عورتوں کے پاس جانے سے روکنا بالکل یہ جائز نہیں ہے، بدشگونی بھی ہے، اور ایک مسلمان کو تکلیف دینا بھی ہے، اس کو ایذا دینا بھی ہے، اور مسلمان کو ایذا اور تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا پیارا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یہ دعوت اسلامی کی جو کتاب ہے بدشگونی، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس کے سامنے اس کے دربار میں جو ہے وہ ایک شخص آیا اور وہ ایک آنکھ والا، اس کی ایک آنکھ خراب تھی، یہ معاملہ تھا۔ تو کسی نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو ہے وہ بڑا برا جو ہے وہ شخص ہے، اور یہ جب بھی آتا ہے تو معاملہ اس کو بندہ دیکھ لینا تو بس معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ چلے میں بھی اس کو جو ہے وہ تجربہ کرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے
اگلے دن صبح جب اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسی شخص کو دروازے پہ پایا. اب جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو بادشاہ بہرحال معمول کے مطابق آگے اپنے کام پر چلا. تو جب وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا تو اس کے چپل میں یا جوتے کے اندر بچھو تھا جس نے بادشاہ کو ڈنک مار لیا. اب بادشاہ کو یہ ہوا کہ واقعی یہ تو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ برا شخص ہے, اس بدبخت کی وجہ سے جو ہے منحوس شخص کی وجہ سے جو ہے وہ میرے کو جو ہے وہ بچھو نے ڈس لیا. بہرحال اس کو قید کر لیا گیا اس شخص کو, اور بادشاہ جو ہے وہ جب صحت یاب ہوا تو اب اس شخص کو بلا کر لایا گیا کہ بھائی تم تو منحوس ہو, لہٰذا تمہیں جو ہے وہ بادشاہ سزا سنائے گا. اس سے پہلے کہ اسے سزا سنائی جاتی تو بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ آپ نے اس کا منہ دیکھا تو آپ کو یہ معاملہ دیکھنا پڑا, یہ بتائیے کہ اس دن صبح اس نے بھی سب سے پہلے آپ کا ہی منہ دیکھا تھا, جب اس نے آپ کا منہ دیکھا تھا تو اس کی وجہ سے یہ آج تک قید ہے, تو بتائیے کہ بڑا منحوس کون ہوا, آپ یا وہ؟ تو بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی دوسرے کے معاملے کی وجہ سے کوئی منحوس نہیں ہوتا, تو بادشاہ نے اسے آزاد کر دیا. تو ایسا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر بھی غور کریں کئی معاملات کے اوپر کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں کا منہ دیکھ لیا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس دن اس شخص نے بھی پہلا منہ آپ کا ہی دیکھا ہو اور اس کو بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات کے اندر پریشانی کا جو ہے وہ سامنا ہوا ہو. تو اب وہ آپ کو منحوس کہے, آپ اسے منحوس کہیں, تو معاشرہ پھر کس طریقے سے سدھر سکے گا؟ تو یہ کانسیپٹ ہی جو ہے وہ غلط ہے. اصل یہی ہے کہ گناہوں کی طرف جو در حقیقت منحوس چیزیں ہیں, گناہ ہیں, نحوست ہے, ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں, نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں, صدقہ اور خیرات کریں, والدین کی فرما برداری کریں, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں, تو اس کا فائدہ ہوگا کہ ہر کام میں برکت ہوگی اور نحوست ہمارے قریب بھی نہ پھٹکے. اور پھر اس کے بعد بھی بسا اوقات اگر کوئی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں, اس طرح کی تکالیف اور آزمائش آتی ہیں, تو وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آئیں, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ان آزمائش اور تکالیف کی وجہ سے چھٹ جاتے ہیں, اور بسا اوقات درجات کی بلندی کا سبب بھی بن جاتا ہے. اور پھر اس بات کی طرف بھی جو ہے وہ بندہ غور کرے, کیا معلوم میرے حق میں کیا چیز جو ہے وہ بہتر ہے. بظاہر نظر آنے والا ایک عمل ہے جو کہ ہمیں برا لگ رہا ہے کہ نہیں یار یہ اچھا نہیں ہوا, لیکن جب چند دنوں کے بعد اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے تو ہم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں, اس دن میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, اگرچہ بظاہر تو برا تھا, لیکن اس کی وجہ سے جو مجھے آج یہ فائدہ ہوا یا میں اس نقصان سے بچ گیا, تو یہ بڑا جو ہے وہ بہتر ہوا. تو پتہ چلا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اور بہت سارے معاملات کے اندر وہ ہمارے لیے جو ہے وہ چیز ہی جو ہے وہ ظاہر فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. ہم اپنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے اسے اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ در حقیقت وہ بری نہیں ہوتی. تو لہٰذا ہمیں ایسا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. جی مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ کچھ دیر پہلے بتایا گیا, جی پی فنڈ میں جو ہمیں اینڈ میں مطلب پیسہ ملتا ہے, وہ مالک اگر بینک میں رکھتا ہے یا بینک سے سود لیتا ہے تو وہ لینا مطلب ہمارے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ہماری سیلری سے جو پیسے کاٹے جاتے ہیں ہمیں تو اس کا معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کا کیا کیا جاتا ہے, یا بینک میں رکھا جاتا ہے یا مالک اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے. تو ہمارے لیے وہ پیسے ریٹائرمنٹ کے وقت ہمیں ملیں گے, وہ ہمارے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں, اس کی تفصیل میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے عمومی طور پر آپ کی سیلری سے جو پیسے کٹتے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں. کمپنی جتنی آپ کی سیلری سے کٹتے ہیں اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے ملاتی ہے, اور پھر یہ دونوں رقمیں ملا کر جو ہے وہ بینکوں میں رکھی جاتی ہیں جس پر سود دیا جاتا ہے. تو جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو عمومی طور پر ڈاکومنٹیشن کے اندر اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کمپنی کی جانب سے ہے اور یہ انٹرسٹ ہے. تو جو انٹرسٹ کا اماؤنٹ ہوگا, سود کا اماؤنٹ ہوگا, وہ آپ اس کے جو بھی شرعی احکام ہیں, جو اس کے مستحقین ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہاں صدقہ کریں گے. اور جو انٹرسٹ کے علاوہ جو آپ کی رقم ہے اور آپ کے مالک کی رقم ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. اور اس کے اندر اگر کسی جگہ نہ بھی پتہ ہو تو آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں. ہم اس پر بات نہیں کر رہے کہ کمپنی آپ کے پیسے کو کہاں رکھ کر کیا نفع اٹھا رہی ہے, وہ تو کمپنی کا معاملہ ہے. وہ اگر غلط کرتی ہے, سود میں لگاتی ہے, تو وہ گناہ گار ہے. ہم بات اس بات پر کر رہے ہیں کہ وہ جو کمپنی ہے وہ اپنے معاملے کے اندر یوں کہ آپ کے پیسے کو رکھوا کر اس پر جو انٹرسٹ مل رہا ہے وہ آپ کو دے رہی ہے. تو وہ انٹرسٹ جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اگر آپ کو وہ
ملتا ہے تو پھر آپ کو وہ دینا پڑے گا، واپس جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ بینک تو واپس نہیں لیتے تو اب کس کو واپس کریں گے؟ تو جو اس کے مستحق ہیں، بعض مستحقین بیت المال بنتے ہیں اور بعض جگہوں کے اوپر شرعی فقراء کے اوپر آپ کو صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں تحریری تفصیلی فتویٰ آپ دارالفتاء اہل سنت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی مزید کال۔ میں ہند کے صوبے گجرات کے شہر احمد آباد مدینۃ الاولیاء سے محمد سہیل اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی کے والدین نے عمرہ نہیں کیا اور وہ عمرہ کرنا چاہے تو کیا وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی عطا فرمائیں۔ جی ہاں، والدین نے اگرچہ عمرہ نہ کیا ہو لیکن کوئی شخص کرنا چاہتا ہے عمرہ تو بالکل کر سکتا ہے۔ عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے، اور جہاں تک تعلق لوگ حج سے متعلق بھی ایسا ہی گمان کرتے ہیں کہ خود حج فرض ہو جائے لیکن حج نہیں کرتے، کہ نہیں پہلے والدین نے نہیں کیا والدین کو کرائیں گے، حالانکہ بسا اوقات والدین پر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو جس پر حج فرض نہیں ہے آپ اسے حج کرا رہے ہیں، اور جس پر حج فرض ہے یعنی آپ خود حج نہیں کر رہے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ جہاں پر پہلے فرض آپ پر ہے آپ اپنا فرض ادا کیجیے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو والدین کو ساتھ لے کر جائیے، استطاعت نہیں ہے تو اولا اپنا حج فرض ادا کر کے آئیے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ توفیق دے، استطاعت دے تو والدین کو بھی لے کر جائیے۔ بہرحال عمرہ الگ بھی ادا کر سکتے ہیں، والدین نے نہ کیا ہو جب بھی عمرہ ادا ہو جائے گا۔ ایک سوال میسیج کے اندر آیا ہے کہ کیا عورت الٹے ہاتھ پر مہندی لگا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی ایک اور سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں بال کٹوا سکتی ہیں، سر کے بال؟ اسلامی بہنوں کے لیے حکم یہ ہے، جس طرح مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کندھوں سے نیچے بال جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ حرام ہے، عورتوں سے مشابہت ہے۔ یوں ہی عورتوں کا کندھوں سے اوپر تک بال کاٹنا یہ مردوں سے مشابہت ہے تو ان کے لیے بھی ناجائز ہے۔ کندھوں سے نیچے بال کاٹ سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، البتہ ایسا اسٹائل یا ایسا جو ہے وہ ڈیزائن کٹنگ میں اختیار کرنا جو کہ فاسقہ فاجرہ عورتوں کے مشابہ ہو وہ جائز نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے گناہگار ہوں گی۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل قبرستانوں میں جگہ نہیں ہوتی تو دفنانے کے لیے قبرستان والے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر ہے تو آپ اس کو کھلوا کر اس کے اندر ہی اس کو دفن کروا دیں ورنہ جگہ نہیں ہے، تو یہ عمل قبر کو کھلوا کر اس میں مردے کو دفن کروانا تو یہ عمل کیسا ہے؟ واضح حرام عمل ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ان مشورہ دینے والوں کی بھی غلطی ہے، ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ مسلمان کی قبر کو کھولنا ہی حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ المیہ ہے ایک یہ کہ بہت سارے معاملات کے اندر تو لوگ دینی معاملات کے اندر پیسے لگاتے بھی ہیں، لیکن قبرستان کے معاملے سے فی زمانہ لوگوں کا نظر ہٹی ہوئی ہے، لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ حکومتی سطح پر بھی قبرستان کے لیے علیحدہ زمینیں وقف نہیں ہوتی اور لوگ بھی وقف نہیں کرتے۔ جس طرح مساجد اور مدارس کے لیے وقف ہوتا ہے اسی طرح قبرستانوں کے لیے بھی وقف ہوتا ہے، اور باقاعدہ علماء کی کتابوں کے اندر قبرستان کے وقف کے اپنے بے شمار مسائل جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں پر قبرستان میں جگہ نہیں ہے تو وہاں پر مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ کوئی جگہ خرید کر وہ قبرستان کے لیے مسلمانوں کی میت کو دفنانے کے لیے وقف کریں، اس کے اندر بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور جہاں ایسا ممکن نہیں ہے وہاں پر اہل محلہ، اہل شہر، اہل علاقہ حکومتی سطح پر بات چیت کر وہاں پر قبرستان کے لیے جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی مسلمان کی پرانی قبر کو اگرچہ وہ 100-200 سال ہی پرانی ہو، اسے کھود کر اس میں نیا مردہ دفن کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جی ایک اور کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری کاسمیٹکس کی دکان ہے اور میرا جیولری کا کاروبار ہے، جیولری وغیرہ، چوڑی وغیرہ اور دیگر جو ہے وہ میٹل کی جو دیہات کی جو بنی ہوتی ہے جیولری، یہ بیچنے کا کام ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ آرٹیفیشل جیولری کی علماء نے اجازت دی ہے۔ آرٹیفیشل جیولری کے اندر جو خواتین کی جیولری ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن جو مردانہ جیولری ہے وہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ وہ آرٹیفیشل بھی بیچنا جائز نہیں ہے اور سونے چاندی کی بھی جائز نہیں۔ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے
پہننا جائز ہے وہی آپ بیچ سکتے ہیں، اور اس انگوٹھی کی بھی اپنی قیودات ہیں کہ ایک نگ والی ہو، ایک نگ سے زائد نگ نہ ہو، اور وزن اس کا 4.5 ماشا سے جو ہے وہ کم ہو، تو وہی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ